مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ پہلے تو ہم سنتے ہیں قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ الکریم جس صورت اور جس صورت کی آیات آج فضیلت آپ کو بیان کرنی ہے وہ ہے سورۃ الحشر۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہیں اور سورۃ الحشر، سورۃ الحشر کی جو آخری آیات ہیں اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، جتنے ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ یہاں موجود اس سلسلے میں شامل ہیں، یہ زبانی آپ یاد کر لیں سورۃ الحشر کی آخری آیات جو ہیں۔ اچھا، اب یہ صبح کے وقت اور شام کے وقت تین مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے ایسی آپ کو برکتیں ملیں گی، ایسی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ الکریم، خوب اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ سورۃ الحشر کی جو آخری آیات ہیں اس کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ پہلے تو حدیث پاک سنیے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار پہلے تو یہ پڑھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، 3 بار یہ پڑھیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد سورۃ الحشر کی جو آخری 3 آیات ہیں وہ کون سی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات، یہ آپ پڑھیں صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ اس کی فضیلت کیا ہے سنیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 بار سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ پاک اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے، 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں، اور اگر اس دن وہ انتقال کر جائے، مر جائے تو شہید ہوگا، اور اگر شام کو یہی پڑھے تو اب صبح تک اسے یہی فضیلت حاصل ہوگی۔ صبح و شام کی تعریف بھی سن لیجئے۔ آدھی رات ڈھلے سے لے کر سورج کی پہلی کرن کے چمکنے تک یہ صبح کہلاتی ہے۔ اب اس وقت میں جو جتنے بھی اوراد و وظائف پڑھیں گے اسے صبح میں پڑھنا کہیں گے، تو صبح کے وقت یہ پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں۔ اچھا، اور 3 بار نماز عصر کے بعد پڑھ لیں آپ، یہ شام میں شمار ہوتی ہے۔ اور شام کی تعریف کیا ہے کہ ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک اس تمام پیریڈ میں جتنا کچھ پڑھا جائے گا اسے شام میں پڑھنا کہیں گے، یہ شام کی تعریف ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرنے کا۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے گا۔ ہمارا مسئلہ جناب یہ کہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں رکاوٹ آ رہی ہے، ہوا کام رک رہا ہے، کاروبار بڑا اچھا چل رہا تھا، بالکل ایک دم میں یہ 2 مہینے سے ایسے رکاوٹ آ گئی ہے۔ میرا نام لیاقت علی ہے، والدہ کا نام نذیر بیگم ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ لیاقت علی بھائی، ابھی آپ کا استخارہ کرتے ہیں، پھر جو کاموں میں رکاوٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا تو اس کا وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا سلسلے میں آپ بھی۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام ہے عبد القادر، میری والدہ کا نام ہے جنت بیگم۔ تکلیف یہ ہے کہ گھر میں سب کو پریشانی ہوتی ہے، مطلب طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے، میرے بھائی کی، میری، تو اس لیے استخارہ کروانا تھا۔
صحیح ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، افراد بیمار ہیں، استخارے کا آپ نے ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ میری والدہ کا نام ارشاد مائی ہے اور اس کی والدہ کا نام فیضہ مائی ہے، تو ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، شوگر اور بلڈ کا مسئلہ ہے، تو ان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی، تو برائے کرام یہ ہمیں استخارہ کیجیے گا کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ صحیح، ابھی آپ کی والدہ کا استخارہ کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائیں، شامل رہیے گا آپ بھی اس سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ مجھے استخارہ کروانا ہے، نام میرا کریم بخش ہے، والدہ کا نام نور جان ہے، میری جو ہے نا روزی میں کوئی کہہ رہا ہے بندش ہے، کوئی کہہ رہا ہے کیا ہے، 4-5 سال سے بے روزگار بیٹھا ہوا ہوں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، روزی کی بندش کے حوالے سے آپ نے فرمایا، ابھی استخارہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میری وائف کو 15 سال ہو گئے ہیں، ان کو نا سر کی درد جو ہے نا وہ نہیں اترتی۔ زبیدہ بی بی، والدہ کا نام نور بخش۔ 15 سال سے سر میں درد ہے، اللہ پاک آسانی فرمائیں، شفا عطا فرمائیں، انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے ابھی آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں زوجہ کے لیے آپ کی۔ جی نیکسٹ کال۔ سعید علی نام ہے میرا، شکر سے بات کر رہا ہوں، اپنا جاب بھی نہیں ہے اور نوکری کا مسئلہ رہتا ہے اور کاروبار بھی نہیں ہے، ہر وقت 6 مہینے اپنا جیسے جاب چلتی ہے اس کے بعد ساری ہو جاتا نکال دیتے ہیں، میرے کو استخارہ کرنا ہے۔ میرا نام سعید علی، والدہ کا نام شاہدہ بانو۔ جی سعید بھائی، آپ کا بھی مسئلہ نوٹ کر لیا ہے ہم نے، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں استخارہ کر کے۔ جی نیکسٹ کال۔ 3 سال ہو گئے، میرا ایک تو کام نہیں چل رہا، دوسرے میرے جو کندھے ہیں یہ پٹھے میرے چاؤ میں رہتے ہیں، میں گھر میں پڑا ہوا ہوں۔ لیاقت علی، والدہ کا نام ہے نور بانو۔ جی لیاقت علی بھائی، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرتے ہیں، اور جو پٹھوں میں کھچاؤ کے حوالے سے آپ نے بتایا نا، اس کا بھی ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ الکریم بتائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم، یہ کاپی پینسل یہ رکھ لیں، پھر جو آپ کو بتایا جائے تو وہ پڑھیے گا۔ دیگر ناظرین، ہوتا ہے بعض اوقات جیسے ٹھنڈ کی وجہ سے بھی بعض اوقات پٹھے اکڑ جاتے ہیں، درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، گردن بعض اوقات ٹھہر جاتی ہے، جوڑوں میں، پیروں میں، ہاتھوں میں، کمر میں، اس طرح کے مختلف اعضاء میں درد ہوتا ہے، تو اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر وہ خاص ایک دعا ہے وہ پڑھی جاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں۔ اور آئیے پہلے تو آپ کو ہم دکھاتے ہیں آج کا روحانی علاج۔ جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے روحانی علاج میں ہم آپ کو بتائیں گے ایمان پر خاتمے کا روحانی علاج۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ایک شخص میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی حضور میرے لیے دعا فرمائیے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، ایمان پر خاتمہ ہو۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے دعا فرمائی اور فرمایا کہ روزانہ صبح کے وقت 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یہ پڑھ لیا کرو، اول آخر درود پاک بھی پڑھ لیا کرو، اور رات کو سوتے وقت جب اپنے تمام وظائف اور ورد سے فارغ ہو جاؤ تو آخر میں سورہ کافرون کی تلاوت کر لیا کرو، انشاءاللہ الکریم ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ اگر اس دوران گفتگو کرنے کی حاجت پڑے تو پھر آخر میں سورہ کافرون کی تلاوت کر کے سو جایا کرو، اللہ کے کرم سے ایمان پر خاتمہ بالخیر ہوگا۔ روحانی علاج ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجئے، 41 مرتبہ صبح کے وقت یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یہ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ عز و جل ایمان پر خاتمہ نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر خاتمے کا یہ خاص وظیفہ تھا جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے عطا فرمایا ہے۔ تو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یہ آپ 41 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے گا، انشاءاللہ الکریم خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، دنیا سے جب ہم رخصت ہوں تو اپنا ایمان سلامت لے جانے میں اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو ایمان جس طرح ہم دیگر وظائف پڑھتے ہیں پریشانیاں دور ہونے کے لیے،
بیماریوں سے حفاظت کے لیے تو ایمان پر خاتمے کی دعا بھی کرنا چاہیے اور وظائف بھی پڑھنے چاہیے جو ہمارے اکابر نے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے عطا فرمائے ہیں۔ اچھا آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں استخاروں کے جوابات۔ الحمدللہ سمجھ آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو ہمارے لیاقت علی بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کام میں رکاوٹیں میری آ رہی ہیں۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ، کوئی جادو بندش عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے، یہ وقتی طور پر آپ کے ساتھ رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ ظاہری معاملات بھی آپ دیکھ لیں کیا وجہ ہے، کہیں خود کی تو کوئی غلطی نہیں پائی جا رہی، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات اپنے طرف سے بھی اس طرح کے کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے کام میں نقصان اور رکاوٹیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کام اچھا چلے آپ کی، یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ یا مؤخر، 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیے، آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ ہمارے عبد القادر بھائی تھے، آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں سب کو پریشانیاں ہیں، گھر کے افراد بیمار ہیں، میں بھی بیمار ہوں، بھائی بھی بیمار ہیں اور گھر میں کچھ مسائل بھی ہیں، اللہ پاک آپ کے گھر کی جملہ پریشانیاں، جملہ مسائل حل فرمائے۔ ایک وظیفہ اچھا استخارہ بھی کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ کچھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، یہ وقتی طور پر آزمائشیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ آپ اور آپ کے گھر کے تمام افراد اگر یہ وظیفہ پڑھیں تو بہت زبردست ہے، روزانہ صرف 7 دن کا یہ عمل ہے، 7 دن تک روزانہ ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو یہ آپ نے پڑھنا ہے 112 مرتبہ۔ اللہ پاک کی رحمت سے گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے ناداری دور ہو جائے گی، گھر میں الحمدللہ برکتیں رہیں گی اور گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ گھر کے حالات آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، گھر کے جملہ مسائل حل ہو جائیں، تو یہ وظیفہ 7 دن تک یہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، بلا ناغا نہ ہو، کوشش کریں، 1 ہفتے کا یہ عمل ہے، انشاءاللہ الکریم گھر کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ 112 مرتبہ یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے 7 دن تک۔ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ طبیعت والدہ کی خراب رہتی ہے اور اس کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ دیکھیں آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو دیکھیں جسمانی بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو جسم کے ساتھ لگ جاتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، آپ کی والدہ کو صحت یابی نصیب فرمائے۔ ارشاد مائی آپ نے والدہ کا نام بتایا تھا، بیماری کا اشارہ ہے، کوئی جادو بندش وغیرہ نہیں ہے۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں کئی آپ کے لیے بھی جنہوں نے کال کی تھی اور ہمارے دیگر ناظرین کے لیے، بعض اوقات ایسی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جسم میں درد ہوتا ہے اور دماغ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اب کیا ہوتا ہے کہ نیند نہیں آتی، نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے، مریض کرا رہا ہوتا ہے نا، اس طرح کی کیفیت اس کی ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کی کیفیت ہو نا، اچھا مریض کی تو کیفیت ہے، وہ خود تو نہیں پڑھ سکے گا وظیفہ، اب مریض کا جو بھی ساتھ ہے نا، اب جیسے آپ نے کہا کہ والدہ کی اس طرح کی کیفیت، آپ والدہ کے سرہانے بیٹھیں اور آپ دل ہی دل میں یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے والدہ کی تکلیف میں کمی بھی آئے گی اور انشاءاللہ الکریم والدہ کو نیند بھی آ جائے گی، راحت والی سکون والی نیند بھی آئے گی۔ یہ مریض کے سرہانے اور مریض کے قریب کھڑے ہو کر اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ مریض کو بھی آزمائش نہ ہو، تکلیف نہ ہو، آپ دل ہی دل میں یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، مریض کو انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہمارے کریم بخش بھائی تھے، آپ نے کہا کہ روزی کی بندش اور کئی ماہ سے میں بے روزگار ہوں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز مغرب کے بعد آپ سورۃ الواقعہ آپ پڑھیں کہ سورۃ الواقعہ کی برکت یہ ہے کہ یہ خوشحالی کی صورت ہے، جو یہ پڑھتا ہے اللہ پاک اسے خوشحالی عطا فرما دیتا ہے، تنگ دستی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، زبیدہ نام ہے، 15 سال سے سر میں درد ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر سے بھی اپنے رجوع کیجیے گا، دیکھیں استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔
سر میں درد کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. المختصر یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ڈاکٹر سے بھی اپنے طبیب سے بھی رجوع کیجئے گا. سر کے درد کے حوالے سے خاص وظیفہ ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں کسی کے آدھے سر میں درد ہوتا ہے، کسی کے پورے سر میں درد ہوتا ہے. آدھے سر کے جو درد ہوتا ہے اسے کہتے ہیں درد شقیقہ. بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے. بعض لوگ کے سر میں جب درد ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، سر پر کوئی دوپٹہ باندھ لیتے ہیں، کوئی پٹی باندھ لیتے ہیں. یہ بھی مناسب نہیں ہے. سر میں جب درد ہو، تکلیف ہو تو اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے. اس کا ایک خاص وظیفہ وہ میں عرض کر دیتا ہوں، چاہے آدھے سر میں درد ہو یا پورے سر میں درد ہو. سورۃ الناس 7 مرتبہ پڑھے. خود پڑھ سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کوئی ساتھ اگر آپ کے ہو اس سے 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھوا کر آپ اپنے سر پہ دم کروائیں. پھر آپ دیکھیں کہ آیا ابھی بھی سر میں درد ہے یا نہیں. اگر یا تو ٹھیک ہو جائے گا سر کا درد، اور اگر بالفرض سر کا درد ٹھیک نہ ہو تو پھر دوبارہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھوا کر سر پہ دم کروائیں. دوسری مرتبہ بھی امید ہے الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو جائے گا. بالفرض اگر ابھی بھی سر کا درد نہ جائے نا، تیسری مرتبہ پھر سورۃ الناس پڑھوا کر، یعنی 7 مرتبہ پڑھوا کر آپ سر پہ دم کروائیں. یہ عمل ایسا ہے ناظرین کہ تیسری مرتبہ کا عمل پورا ہونے سے پہلے چاہے آدھے سر کا درد ہو، پورے سر کا درد ہو، وہ سر کا درد الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گا. آپ یہ کر کے دیکھیں، تجربہ کر کے دیکھیں، الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. باقی جو ظاہری معاملات ہیں وہ بھی بعض اوقات ٹینشن کوئی ایسی آ جاتی ہے، کوئی ایسی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، کوئی ایسی اچانک کوئی صدمے والی خبر سن لیتے ہیں. جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں نا، اب ان کی کیا ہوتا ہے، سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. اچھا، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے، اس کو بھی دیکھ لیا جائے، نیند بھی اپنی پوری کیجیے گا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، سعید علی بھائی تھے. آپ نے کہا کہ جاب کا مسئلہ ہے، 6 ماہ سے میں فارغ ہوں. اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آزمائشوں میں ہیں آپ. آزمائشوں کا اشارہ ہے وقتی طور پر. آپ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو یہ آپ پڑھا کریں، رزق میں کشادگی ہو جائے. کوشش دیکھیں حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کیجیے، کوشش بھی کیجیے، انشاءاللہ الکریم کامیابی حاصل ہوگی. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، کام ہی نہیں لگتا. بس ہماری زبان پر اس طرح کے مایوسی والے الفاظ، مایوسی والے جملے ہماری زبان پر ہوتے ہیں کہ مجھے جاب نہیں مل رہی، مجھے روزگار نہیں مل رہا، اتنے عرصے سے فارغ ہوں. آپ کوشش کریں، آپ قدم بڑھائیں، آپ کے لیے راہیں کھل جائیں گی، آپ کے لیے اسباب بن جائیں. کر کے تو دیکھیں. آپ ہمت نہ ہاریں. مایوسی، نا امیدی اپنی ڈکشنری سے آپ نکال دیں، یہ الفاظ ہی اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. ہمت کریں، کوشش کریں. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. کامیابی دینے والی ذات اللہ کی ہے. آپ ہمت تو کریں، اللہ کی رحمت پر کامل بھروسہ کر کے تو دیکھیں، ہم اسباب بنیں گے انشاءاللہ الکریم. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، لیاقت علی نام بتائے تھے کہ 3 سال سے کام نہیں چل رہا اور پٹھوں میں میرے کھچاؤ رہتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا بھی اشارہ ہے، کچھ نظر بد کا بھی اشارہ ہے. نظر وغیرہ بھی اتروائیں آپ. یہ نظر بد کے بھی اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں کہ بندہ بیمار پڑ جاتا ہے، جسم میں درد ہو جاتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. دیکھیں پٹھوں میں اگر کسی کے درد ہو، کھچاؤ ہو، کندھوں میں، بعض اوقات گردن کے جو ہمارے یہ اعضاء ہیں اس میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں، جوڑوں میں، کمر میں تکلیف ہوتی ہے، بیٹھ کر ایک دم اٹھا نہیں جاتا. کوئی اٹھنے کی کوشش کرے تو پہلے بیچارے وہ گھٹنے پکڑتے ہیں، پھر اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں اگر اس طرح کی کیفیت ہے، جسم کے کسی حصے میں آپ کے درد ہے نا، یہ خاص وظیفہ ہے جسمانی درد کے لیے جو عرض کرنے لگا ہوں. یہ نوٹ کیجئے گا آپ بھی. آپ درد کے مقام پر، اچھا پہلے تو اول و آخر آپ درود پاک پڑھیں گے. آپ کے دیکھیں گھٹنوں میں درد ہے، درد کے مقام پر آپ سیدھا ہاتھ رکھیں. یہ دیکھیں آپ نے مثال کے طور پر ہاتھ میں درد ہے، درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ لیا. اب آپ پڑھیں گے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3 مرتبہ پڑھا. اب 7 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے. 3 بار بسم اللہ اور 7 مرتبہ یہ دعا. اب پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھیں. ایسا ہی یہ پڑھ کے آپ چاہیں تو دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم کیسا ہی درد کیوں نہ ہو، وہ درد الحمدللہ عز و جل ختم ہو جائے گا. آپ یہ کر کے دیکھیں. شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ پاک کی حقیقت میں شافی الامراض ہے. آپ کے درد، جسمانی درد، تکلیفیں انشاءاللہ الکریم دور ہوتی چلی جائیں گی. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. بڑھتے ہیں ناظرین آپ کے میسیجز کی جانب. کافی سارے ماشاءاللہ ناظرین کے میسیجز بھی ہیں. شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں.
چند ایک میسیج میں شامل کر لیتا ہوں. اچھا یہ انہوں نے کہا ہے کہ بیٹی انوشا نام ہے، 15 مہینے سے بیمار ہے اور وہ جسم کی رنگت اور چہرے کی رنگت بچے کی تبدیل ہو گئی ہے، وہ نہ چل سکتی ہے نہ بیٹھ سکتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے. واقعی آزمائش کن یہ کیفیت ہے. اب دیکھیں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں. اب جو کیفیت آپ نے بچے کی بتائی نا، بچی کے لیے اب یہ وظیفہ تو ظاہر سی بات ہے والدین کریں. والدین وہ وظیفہ پڑھ کر اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے. وہ ہے آیت کریمہ. آیت کریمہ آپ پڑھیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ دعا کرے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. وہ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آپ آیت کریمہ پڑھیں. قرآن پاک کی آیت بھی ہے اور حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمات کہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک نے آپ کو اس سے نجات عطا فرما دی تھی. تو جنہوں نے میسج کیا ہے، آپ جو ان کے والدین ہیں، سرپرست ہیں، وہ یہ دعا پڑھیں، آیت کریمہ پڑھیں، پڑھ کر اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ہاتھوں میں، پیروں میں، جسم میں ایک طاقت، ایک قوت پیدا ہوگی. آپ کی بچی بولنا شروع کر دے گی، چلنا شروع کر دے گی، بیٹھنا شروع کر دے گی اور جسم میں انشاءاللہ الکریم طاقت ہوگی اللہ کی رحمت سے. میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں گا کہ روحانی علاج کے بستوں پر سے بھی آپ تعویذات حاصل کیجیے گا بچی کی صحت یابی کے لیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. ہماری عبداللطیف بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ گھر میں کاروبار میں بہت زیادہ تنگی ہے، قرضہ بھی کافی دینا ہے، گھر میں بیماری، بے روزگاری بھی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے. یہ وظیفہ نوٹ کیجیے گا. اسماء الحسنہ ہیں. اسماء الحسنہ میں سے اللہ پاک کے یہ 4 صفاتی نام ہیں، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام. یہ 4 صفاتی نام روزانہ کی بنیاد پر صرف 7 دن تک کا یہ عمل ہے، بلا ناغہ. کوئی دن ناغہ نہ ہو. ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں. انشاءاللہ الکریم گھر کے جو بھی آپ کے جملہ مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی. اس کے لیے ایاز نام آپ نے بتایا ہے اور اسلام آباد سے آپ نے میسج کیا ہے. دیکھیں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، 7 دن کا، 1 ہفتے کا یہ عمل ہے. 1 ہفتے تک آپ نے 7 دن تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. وہ وظیفہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی مرتبہ پڑھیں گے پہلے سنیں آپ. جو بلا ناغہ 7 دن تک 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ الکریم اس کی ہر حاجت پوری ہوگی. اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا کاروبار چلنے کی. کاروبار نہیں چلنا، آپ 7 دن تک یہ وظیفہ کیجیے. پہلے تو دیکھیں فرائض و واجبات، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ پورے کرنے، فرائض و واجبات کی پابندی کریں، نماز پابندی کے ساتھ ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں اور ساتھ 7 دن تک آپ یہ وظیفہ کیجئے گا. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا، بھلائیاں ملنا آپ کو شروع ہو جائیں گی. یہ ایک اور میسج آیا کہ بالوں میں پونی نہیں پہنی جاتی. اچھا، پونی پہننے میں سر میں درد ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجیے. 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر بچی کے سر پہ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم سر کا درد یہ ختم ہو جائے گا. اچھا چلیں، یہ مزید میسج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں اپنی امی کی مانوں اور میں فجر کی نماز ترک ہو جاتی ہے، نماز فجر میں آنکھ کھل جائیں. اللہ پاک آسانی فرمائیں. والدین کی اطاعت یہ لازم ہے اور والدین کی تو اطاعت کرنی ہے. دیکھیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ فجر میں آنکھ کھل جائے تو سورۃ الکہف کی جو آخری 5 آیات ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کا آپ معمول بنا لیں. صحیح ہے؟ اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورۃ الکہف کی جو آخری 5 آیات ہیں آپ رات کو سونے سے پہلے اول و آخر درود پاک کے ساتھ وہ پڑھیں. انشاءاللہ الکریم نماز فجر میں آپ کی بآسانی آنکھ کھل جائے گی. ایک یہ، اور دوسرا رات کو جلدی سونے کی عادت بنائیں. بعض اوقات ہوتا ہے لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے دیر تک جاگتے رہتے ہیں، تو یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. اور نماز تہجد میں اٹھنے کا ہم ذہن بنا، اللہ کرے نماز تہجد پڑھنے والے بن جائیں ہم. نماز تہجد کا تو وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جب مناجات کرے نا گڑ گڑا کر، تو اللہ پاک کی خاص رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے بندے کی طرف. تو نماز تہجد
کا ذہن لے کر سوئیں گے نا رات کو کہ میں نے نماز تہجد میں اٹھنا ہے، نماز تہجد میں نے پڑھنی ہے، تو نماز فجر میں بآسانی الحمدللہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز ناظرین۔ اچھا، ایک وظیفہ یہ میسج بھی ہے کہ اپنا ذاتی گھر ہو چاہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں، میں انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں، پہلے کالز چلائیے گا۔ نام ہے سمیع اللہ، والدہ کا نام ہے شازیہ کلثوم، 3 ماہ سے بخار ہے اور کمر میں شدید درد ہوتی ہے اور عصر کی نماز کے بعد زیادہ درد شروع ہو جاتی ہے، استخارہ اور روحانی علاج عطا فرما دیجیے۔ صحیح ہے، استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام ہے نصر اللہ، والدہ کا نام ہے مہرنسا اور میں بے روزگار ہوں۔ مجھے کافی ٹائم سے جاب نہیں مل رہی، جاب لے کر جہاں بھی کوشش کرتا ہوں سارے کام خراب ہو جاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال چلائیے گا۔ میرا نام زاہد حسین ہے اور میری والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے، کافی سالوں سے بیمار رہتا ہوں، استخارہ کر کے بتائیں۔ جی نیکسٹ کال۔ حضور روحانی علاج کا پتہ کروانا تھا کہ میری وائف جو ہے نا، ان کا مسئلہ تھا شادی کے بعد نا ان کا درد ہوتا ہے، کبھی کئی جگہ پہ درد ہوتا ہے، تو کوئی استخارہ وغیرہ کروانا تھا۔ لبنہ شہزادی نام ہے ان کا اور ان کی والدہ کا نام ہے نسیم بی بی۔ صحیح، لبنہ نام بتایا، ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ استخارہ کروانا تھا، محمد نعیم نام ہے میرا، والدہ کا نام عزیزہ خاتون ہے، کام کاروبار تقریباً سال بھر ہو گیا بالکل بند ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میں نے نا اپنی بیٹی کا استخارہ کرانا ہے، بیمار رہتی ہے، ان کا نام بشرا ہے، ان کی والدہ کا نام نازی ہے، بیمار رہتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام دلدار علی اور امی کا نام امیرہ بی بی۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں تھوڑی رزق کی تنگی ہے اور بے سکونی، گھر میں تنگی اور بے سکونی، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائیں انشاءاللہ الکریم، اس کا وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کال۔ کاروبار کے سلسلے میں پوچھنا تھا، کاروبار نہیں ہے۔ میرا نام کفایت حسین ہے اور میری والدہ کا نام زلیخا بی بی، بانجا ہے ہمارا، اس کا نام سمیع اور اس کی والدہ کا نام ہے کوثر پروین۔ ان کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کو کوئی نوکری نہیں ملتی، کوئی کسی کی جدھر بھی جاتا ہے ادھر سے ہی نہ ہو جاتی ہے۔ صحیح ہے، کفایت حسین نام آپ نے بتایا نا آپ کا، اور بھائی کا نام بتایا تھا سمیر حسین، سمیر۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرتے ہیں آپ کا بھی، آپ کے بھائی کا بھی۔ نیکسٹ کال۔ بچہ بیمار ہے، اس کو گردوں کا مسئلہ ہے تو آرام نہیں آ رہا۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، گردے ٹھیک ہو جائیں، اللہ کرے جلدی جلدی بچہ آپ کا صحت یاب ہو جائے، اللہ پاک آپ کے بچے کو شفا عطا فرمائے، اس کا وظیفہ انشاءاللہ الکریم عرض کرتا ہوں ابھی۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے بھائی کی بڑے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ منگنی ہوئی تھی پھر ٹوٹ گئی، ان کا استخارہ کر دیں۔ والدہ کا نام ہے فوزیہ اور بڑے بھائی کا نام ہے علی رضا۔ علی رضا نام بتایا اور والدہ کا نام فوزیہ۔ جی ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے بھائی کا استخارہ کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام بابر علی ہے، والدہ کا نام سلمہ بی بی ہے۔ اچانک ہی نا دماغ سننا ہو جاتا ہے اور پٹھوں میں کھچاؤ اور عجیب سی بے جانی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمایا، ابھی استخارہ کر کے بابر علی نام بتایا نا آپ نے۔ جی بابر بھائی ابھی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، آپ بھی درود پاک پڑھیں۔ آئیے جب تک آپ کو ناظرین استخارے آپ کے الحمدللہ عز و جل کیے جائیں گے، اور ایک پیکیج ہے اور علم دین سیکھنے کا الحمدللہ عز و جل اس میں موقع بھی ملے گا، تو آئیے پہلے آپ کو وہ پیکیج دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد استخاروں کے جوابات آپ کو دیے جائیں گے۔ جی چلائیے گا۔ شکر ادا کرنے کی ایک بڑی پیاری فضیلت ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ اس پہ آپ عمل کریں اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں۔ اس پر یہ تو قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جو میں ابھی عرض کروں گا، اور ہمارے لیے سب سے اوتھینٹک اور جو سب سے قوی اور یقینی ہے وہ تو قرآن کی آیت ہے، وہ تو رب کا فرمان ہے۔ لیکن میں جدا گانا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس موضوع پر باقاعدہ ماہرین نفسیات نے کتابیں لکھی ہیں، دنیا کی بڑی بڑی معروف کتابیں اس موضوع پر ہیں۔ ابھی چند دن پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی، اور وہ پوری کتاب کہ جس میں اس چیز کو بار بار بیان کیا گیا تھا، اس کا جو نتیجہ نکلتا تھا وہ وہی تھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت میں بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ تو گویا شکر کیا ہے؟ اپنی نعمتوں کی بقا
अपनी नेमतों की हिफाजत, उन्हें ज़ाय होने से बचना, उन नेमतों के खात्मे से उन्हें महफूज करना और अपनी नेमतों में इजाफा करने का जरिया है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। और ये हकीकत है कि जिसने इस पर अमल किया उसके साथ वाक़ियतन ऐसा मामला हुआ। जो कदम कदम पे शुक्र करने वाले थे, खुदा की ताईद भी कदम कदम पे उनके साथ थी। जो थोड़े पर भी खुदा का शुक्र अदा करने वाले थे, अल्लाह ताला ने उनको बहुत अता फरमा दिया। जो थोड़े पर भी खुदा का शुक्र अदा करने वाले थे, अल्लाह ताला ने उस थोड़े के अंदर भी बरकत पैदा फरमा दी, वो थोड़ा भी उनके लिए काफ़ी हो गया। और जो ज़्यादा पे नाशुक्री करने वाले थे, उनके दिल को हिर्स व तमा से भर दिया गया, उनके दिल को कना से खाली कर दिया गया, उसमें बेसुकूनी डाल दी गई। आप देखें, आप अपने दाएं बाएं गौर करें कि जो ज़्यादा माल वाला है वो ज़्यादा माल का और तलबगार होता है, यानी वो माल के पीछे और भागने वाला होता है। क्यों? इसलिए कि अक्सर व बेशतर जो मालदार होता है उसमें शुक्र की कमी ज़्यादा होती है। और जिसके पास बकदरे किफ़ायत हो लेकिन वो रब की अता पे राज़ी हो और उस पर भी खुदा का शुक्र अदा करे, तो अल्लाह ताला उसके दिल को कनाअत से भर देता है। वो थोड़ा इसके लिए बहुत हो जाता है। अल्लाह ताला मुख्तलिफ सूरतों से उसकी मदद फरमाता है। तो हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे माल में इजाफा हो जाए तो माल की नेमत पे खुदा का शुक्र अदा करें। अगर चाहते हैं कि हमारी सेहत में बेहतरी आ जाए तो सेहत की नेमत पे खुदा का शुक्र अदा करें। अगर चाहते हैं कि औलाद हमारे लिए सुकून का बाइस बने तो औलाद की नेमत पे खुदा का शुक्र अदा करें। अगर चाहते हैं कि हमारे मनसब और उहदे के अंदर तरक्की हो तो जो उहदा और मनसब मिला हुआ है उसके मिलने पे खुदा का शुक्र अदा करें। आप जब जगह जगह शुक्र अदा करेंगे तो यकीन करें कि कायनात में ऐसा सर्कल चलता है कि चीज़ें घूम के आपके पास आती हैं, चीज़ें घूम के आपके पास आती हैं। तो अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। तो ये अपनी नेमतों में इजाफे का एक बड़ा खूबसूरत तरीका है। नेमतों में इजाफे का और मसाइल के हल का एक बेहतरीन ज़रिया ये भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। शुक्र से नेमतों में इजाफ़ा भी होगा और बढ़ता चला जाएगा। कारोबार में अगर बरकत के ख्वाहिशमंद हैं तो जो मिल चुका है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और जो नेमतें हमें मिली उन नेमतों का सही इस्तेमाल भी करें। यह भी शुक्र की अदायगी का एक तरीका है। ज़बान के ज़रिए भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाता है, जवारिह के ज़रिए, आज़ा के ज़रिए भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाता है, क़ल्ब के ज़रिए भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जाता है। ज़बान के ज़रिए भी, दिल से भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से बरकतें हासिल होंगी और नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। शामिल करते हैं नाजरीन आपके इस्तिखारों के जवाबात। जिन इस्लामी भाइयों ने कॉल्स की थी इस्तिखारों के हवाले से जवाबात नोट कीजिएगा। ये हमारे समीउल्लाह भाई थे। आपने कहा कि 3 माह से बुखार है, कमर में तकलीफ़ है और असर के बाद तो बहुत ज़्यादा कमर में मेरी तकलीफ़ हो जाती है और बुखार भी बढ़ जाता है। अल्लाह पाक शिफ़ा अता फरमाए। आपका इस्तिखारा किया गया, आपके साथ बीमारी का भी इशारा आ रहा है, नज़र बद का भी इशारा आ रहा है। अल्लाह पाक आपको शिफ़ा अता फरमाए। एक ख़ास वजीफ़ा में अर्ज़ करता हूँ, 1000 मरतबा या हय्यू ये आपने पढ़ना है। पढ़कर पानी पे दम करके रख लें और फिर आप ये पी लिया करें। नहीं पढ़ सकते या बुखार की शिद्दत है, तकलीफ़ है और कमर में ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप का घर में कोई ऐसा फ़र्द वो पढ़कर पानी पे दम करके आपको पिलाए, इंशाअल्लाहुल करीम बीमारी दूर हो जाएगी। और अब आपके जैसे कहा कि कमर में दर्द है तो 1 मरतबा या मुग़नियू पढ़कर हाथों पे दम करके आप कमर पर ये हाथ फेर लें तो कमर की तकलीफ़ जाती रहेगी। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे नस्रुल्लाह। आपने कहा कि बेरोज़गारी का मामला है, जॉब नहीं। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। आपका इस्तिखारा किया गया, आजमाइशों का इशारा आ रहा है, ये आजमाइशें दूर हो जाएं, आपको जॉब मिल जाए, रोज़गार मिल जाए, जुमला मसाइल हल हो जाएं। इस्तिग़फ़ार की आप कसरत कीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमा देगा, हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से गुमान भी ना होगा। फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी भी कीजिए और इस वजीफ़े पर भी
عمل کیجیے۔ زاہد حسین بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بیماری کافی ٹائم سے میں بیمار ہوں، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو روحانی مسائل اثرات وغیرہ کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے پئیں اور اثرات وغیرہ یہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے یا اللہ یا حی یا قیوم یہ آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، بکثرت ورد کرتے رہیں، یا اثرات وغیرہ سب انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک مشورہ بھی دے دوں کہ روحانی علاج کے بستے سے آپ رابطہ کر کے آپ ان کی کاٹ وغیرہ بھی یہ ضرور کروائیے گا۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ زوجہ کا نام ہے لبنہ اور شادی کے بعد سے ان کے جسم میں بہت زیادہ درد، تکلیف اور اس طرح کی مسائل ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ان کا استخارہ کیا گیا، بیماری کا ہی اشارہ ہے، کوئی اثرات وغیرہ نہیں ہے، لیکن جسمانی درد اعضاء کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے جو ہر نماز کے بعد ہی کرنا ہوتا ہے۔ سورۃ الحشر کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 21 ہے، یہ ہر نماز کے بعد 7 ٹائمز 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، پڑھ کر جسم کے جس حصے میں آپ کے درد ہے وہاں پہ دم کر لیں، ہاتھوں پہ دم کر کہ آپ پورے جسم پر یہ ہاتھ پھیل لیں تو انشاءاللہ الکریم جسم کا درد جاتا رہے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، نعیم نام آپ نے بتایا تھا، اور کہ کافی ٹائم سے یہ کام بند ہیں، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کا اشارہ ہے، آپ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آپ کا کاروبار یہ چلنا شروع ہو جائے گا، کام آپ کا کھل جائے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے بیٹی کے حوالے سے کہا تھا، بشرا نام ہے، کہ یہ بیمار رہتی ہیں تو بچی کا استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں نظر بد کی وجہ سے بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، تو سورۃ القلم کی یہ آیت نمبر 51 ہے، 51، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، نظر بھی اتر جائے گی اور انشاءاللہ الکریم طبیعت میں بہتری بھی آ جائے گی۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، دلدار علی نام بتایا، آپ نے اپنا بھی مسئلہ بیان کیا، بھائی کا کہ گھر میں تنگی ہے، بے سکونی ہے اور کافی آزمائش ہے، تو استخارہ کیا گیا تو اثرات وغیرہ کا بھی اشارہ آ رہا ہے، آزمائشوں کا بھی اشارہ ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ ایک تو مشورہ آپ کے لیے یہ ہے کہ روحانی علاج کے بستے سے کاٹ وغیرہ بھی کروائیں، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے گھر کے لیے، اور گھر میں برکت ہو جائے، سکون ہو جائے، گھر میں امن و سکون قائم ہو، تو اس کے لیے آپ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شریر جنات یہ بھاگ جاتے ہیں، اثرات وغیرہ اللہ نہ کرے گھر میں ہوں، آصف وغیرہ کے معاملات ہوں، تو یہ سب الحمدللہ عز و جل ختم ہو جاتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی بھی تلاوت کیجئے، اور گھر میں اگر جاندار کی تصاویر لگی ہیں تو پہلی فرصت میں وہ ہٹا دیں، کہ جس گھر میں جاندار کے تصاویر ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ ہٹا دیجئے، اور گھر کے چاروں کونوں میں اذان بھی دیجیے، جہاں اذان دی جاتی ہے، جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے اور غم دور ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، کفایت حسین بھائی تھے، آپ نے اپنا بھی مسئلہ بیان کیا کاروباری حوالے سے، بھائی کا بھی بتایا تھا، سمیر نام ہے، کہ کاروباری مسائل ہیں، نوکری نہیں مل پا رہی، تو آپ دونوں کا استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کے معاملات ہیں، 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بلکہ میں یہاں ایک عرض کروں، جو کاروباری حضرات ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اپنی تاجر حضرات ہیں، اپنا کام کاج چلاتے ہیں، دکان وغیرہ جن کی ہے، اگر آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے نا کہ کام نہیں چل رہا، پہلے جیسی وہ بات نہیں ہے اور برکت نہیں، 7 دن تک آپ یہ عمل کر لیں، صرف آپ پڑھیں 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم، 786 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، تعداد نوٹ کیجئے گا، 786 مرتبہ 7 دن تک، پورا ایک ہفتہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسا پاورفل، ایسا زبردست یہ وظیفہ ہے، یہ اسم اعظم میں سے، اسم اعظم کی بہت برکتیں، بہت اسم اعظم کی فضیلتیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اسم اعظم کے ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے نا اللہ پاک کی بارگاہ میں، وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا ہے تو اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ ایک ہفتے کا یہ عمل کر لیں گے نا، آپ پھر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، آپ دیکھیں کاروباری جو بھی معاملات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، آپ کو جاب نہیں مل پا رہی، کاروبار نہیں چل رہا، جہاں پر جاتے ہیں بات نہیں بن پاتی، انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں وہاں سے منع ہو جاتا ہے، اس طرح کے مسائل میں اگر گھرے ہوئے ہیں آپ یہ ایک ہفتے عمل کر کے آج سے شروع کر دیں، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ مزید بھی استخاروں کے جوابات تھے۔ یہ ہماری ایک اسلامی بھائی تھے، بچے کی بیماری کے حوالے سے آپ نے کہا کہ گردوں کا مسئلہ ہے، دیکھیں 7 مرتبہ سورہ علم نشرح یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ بچوں کو پلائیں، گردے کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ گردے کے حوالے سے خاص تعویذ جو روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، ضرور حاصل کیجئے گا۔ یہ ہمارے علی رضا بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بڑے بھائی کی شادی نہیں ہو رہی، علی رضا نام آپ نے بھائی کا بتایا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا، رشتوں میں قدرتی طور پر رکاوٹیں ہیں، نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ آپ کے بھائی نے یا ذوالجلالی والاکرام یہ پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے بابر علی بھائی تھے، آپ نے کہا کہ اچانک بیمار ہو جاتا ہوں، بے چینی، بے سکونی، طبیعت میں ایک مزہ نہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا، نظر بد کی وجہ سے بھی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، جب نظر لگ جاتی ہے نا طبیعت میں سکون نہیں آتا، بے چینی، گھبراہٹ اور طبیعت میں ایک اضطرابی والی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، شفا عطا فرمائے، نظر وغیرہ بھی اتروائیں۔ آپ سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کیا کریں، یہ الحمدللہ عز و جل نظر بد اتر جائے گی، نظر لگی ہوگی تو وہ نظر بھی ختم ہو جائے گی۔ اور 60 مرتبہ آپ لا حول شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، گھبراہٹ دور، بے چینی دور، بے سکونی دور، بے چینی یہ الحمدللہ عز و جل سکون میں تبدیل ہو جائے گی اور ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوگا۔ اور اس وظیفے کی ایک برکت یہ ہے کہ 99 بلائیں دور ہو جاتی ہیں، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ وظیفہ، تو ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ میسیجز ناظرین کے کافی سارے ہیں، چند ایک میسیجز بھی میں شامل کر لیتا ہوں، پھر اختتام کی طرف بڑھیں گے۔ دل کی مراد پوری ہو جائے، نیک میری کچھ تمنائیں وہ پوری ہو جائیں، کوئی وظیفہ بتائیں۔ روزانہ 7 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یہ پڑھا کریں، دل کی مرادیں پورا ہونے کا ایک یہ وظیفہ بھی ہے۔ اسی طرح صلاۃ الحاجات، 2 رکعت نماز نفل حاجات آپ پڑھیں اس نیت کے ساتھ، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل حاجات واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکعب شریف کی طرف آپ نیت باندھ لیں، 2 رکعت پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھ لیجئے۔ پھر 2 رکعت نماز حاجات ادا کرنے کے بعد جو بھی آپ کی جائز حاجتیں ہیں، تمنا ہیں، مرادیں ہیں، التجا، ہر شخص کی تمنائیں جائز مرادیں ہوتی ہیں، آپ گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم دلی مرادیں پوری ہو جائیں گی، دلی مرادیں بھی پوری ہوں گی، برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ اور وقت بھی ناظرین سلسلے کا یہ اختتام کی جانب ہے، اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میسیجز بہرحال باقی ابھی بھی آپ کے رہ گئے، کوشش کریں کہ اپنا صدقہ بھی راہ خدا عز و جل میں دیں، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گے۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کے اپنے گھر نہیں اللہ پاک انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، جن کے بچے بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، مولا تو ہی شفا دینے والا ہے، ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، آزمائشیں، تکالیف، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، سب کی پریشانیاں، بیماریاں، تکلیفیں، بے چینیاں، بے سکونیاں سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر